وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 14. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے مددگار بننے سے عملی طور پر انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم. وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرائے گا جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں ہیں. یہی زبردست کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اور اس اخروی نعمت کے علاوہ ایک دوسری دنیاوی نعمت بھی عطا فرمائے گا جسے تم بہت چاہتے ہو، وہ اللہ کی جانب سے مدد اور جلد ملنے والی فتح ہے. اور اے نبی مکرم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں، یہ فتح مکہ اور فارس و روم کی فتوحات کی شکل میں ظاہر ہوئی. سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 14. لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے حواریین سے. من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک ٹولی جو ہے ایمان لے آئی بنی اسرائیل سے. وکفرت طائفہ،
اور ایک گروہ جو ہے وہ اس نے انکار کر دیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نے مدد کی جو ایماندار تھے ان میں، اللہ کے پر ایمان رکھتے تھے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا اور پھر تو وہی غالب ہو کے رہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت بھی گزشتہ آیات کی طرح ہمارے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کی مثال بیان فرما رہے ہیں، اور لیکن سب سے پہلے ایک مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، دیکھیں یعنی سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے مددگار بننے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لیں کہ بندگی کے ذریعے ہی وہ اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو زندگی کا مقصد بنا لینا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے مقصد تخلیق سے آگاہ کرے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور یہ فریضہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے نبیوں کو بھجوایا۔ انبیاء کرام تشریف لائے، ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں کو میری طرف آنے کی دعوت دو، یعنی میری ملاقات کی ان کو امید دلاؤ، اور ان سے یہ کہو کہ تم اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوشش کرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ اگر میری اس بات کو اگر آپ اچھی طریقے سے سن لیں، سمجھ لیں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ یہ دنیا اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کے بعد آخرت ہے جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن ہے، یعنی اس کا وقوع ہونا اور پھر اس کے واقع ہونے کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ دن ہے یوم جزا کا، یعنی ریزلٹ ڈے ہے۔ اس دن کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنے مقصود کو پہچان کے اس کے راستے میں اپنی مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راضی ہوگا، اور ان کو یعنی رضا الہی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، دوزخ کے عذاب سے نجات دے کے جنت میں داخل۔ اب جنت کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کی معرفت، اس کا قرب، اس کے دیدار کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو جنت آپ کو مل جائے گی۔ اب وہاں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ آباد، ابد الآباد کے لیے آپ وہاں رہیں گے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کو نہیں کہہ رہا اور یہودیوں کو بھی نہیں کہہ رہا، آپ رہیں گے جنت میں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی مال و جان سے کوشش کی، جو کہ ہم نے ابھی پڑھا۔ تو اچھا، میں انصار اللہ کا مطلب آپ کو بتا، اللہ نے یہ کائنات ایک مقصد کے تحت پیدا کی۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، دنیا یہ باقی کائنات انسان کے لیے ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا انسان کے لیے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ انسان کو اپنے لیے پیدا بھی کیا ہے اور پھر دعوت دینے والے بھجوائے ہیں، جیسے کہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے پیروکار، سب کا یہ مشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین داعیان الی اللہ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔
اگر آپ مومن ہیں تو آپ میں یہ صفت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ خود اللہ کے راستے پر ہوں اور اس کے راستے میں محنت بھی کریں اور دیگر لوگوں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اس کی رضا یہ ہے کہ بندے میرے اطاعت کے سامنے سر جھکا دیں، میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، تو اس میں ان کی کامیابی ہے۔ لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو ان کا مقصد حیات بتانا اور ان کے راستے کی طرف اپنے راستے کی طرف دعوت دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وہی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ان کا مقصود اور مقصد تک پہنچنے کا طریقہ بتائے۔ تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست، تو چونکہ یہ کام ہو نہیں سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منتخب کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے لوگ انسان ہیں، انسان میں سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر انبیاء کے نائب ہیں۔ اگر نبی نہ ہو تو پھر اس کی امت جو ہے اس پر یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو کہ میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو نبی اور اس کی امت یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اب نبی تو بذات خود، یہ بات نوٹ کر لیں کہ نبی کی بنیادی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے، اور اس راستے پر عمل کر کے خود بھی عملی شہادت پیش کرتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہو۔ تو نبی جو ہے یہ اللہ کے مددگاروں میں پہلی صف میں انبیاء کرام ہیں، پھر اس کے بعد ان کے امتی، تو یہ بھی مددگار ہونے چاہیے۔ ان کی مدد کا ان کو اپنی مدد کی طرح، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ انسانوں کے ساتھ براہ راست ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف بات چیت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا تھا، لیکن اللہ کا دیدار وہ بھی نہ کر سکے۔ مطالبہ انہوں نے کیا تھا نا، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ تو بہرحال تو نبی جہاں مطلب صرف بات چیت کا ہو سکتی ہے اور دیدار نہیں ہو سکتا، تو پھر امتیوں کا کیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی انسان سے اللہ کا براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا، انسان اس قابل ہی نہیں ہے، الا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ انسانوں کو چن لے، یا الا یہ کہ خود انسان اللہ کے راستے پر چلیں اور اس کا تقرب حاصل کریں، اور پھر اس سے جو ہے ایک بات چیت کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ ایک بنیادی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن تفصیل زیادہ ہے اس کی، لیکن وہ ایک مثال کی صورت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا کہ بھئی تم میری مدد کرو۔ رسول کی اگر مدد کوئی نہ کرے انسان تو پھر رسول اکیلا رہ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول تو اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کے آتا ہے۔ اگر مخلوق جو ہے انسان اس کی رسالت سے انکار کر دیں، جھٹلا دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قوم پھر محروم رہ جائے گی، اللہ کی ہدایت سے محروم رہ جائے گی۔ اور پچھلے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ یہ تھی کہ جس قوم نے رسول کی دعوت کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم نوح جو ہے وہ اس پہ کیوں طوفان آیا؟ کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے پیغمبر تھے ان کی دعوت سے انہوں نے من حیث القوم انکار کر دیا،
1 لاکھ تھے تو یعنی 70-75 لوگ تھے ان پر ایمان لانے والے، اس میں بچے بوڑھے سب شامل تھے. تو آپ لوگ خود لگا لیں، مطلب 50 لوگ لگا لیں کہ وہ بچوں کے علاوہ جو ہے 50 لوگ ہوں گے جو 1 لاکھ میں. اب کیا تناسب ہے، یعنی وما آمن معہ الا قلیل کے الفاظ ہیں کہ بہت کم لوگ. تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فلما آسفونا انتقمنا منہم، انتقام لینا اللہ تعالیٰ کی صفت کریمہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. المنتقم، اللہ انتقام لے گا ہر اس شخص سے، ہر اس قوم سے جس نے اس کے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا. یہ بات نوٹ کر لیں. آج کل ہم بھی اللہ تعالیٰ کے انتقام کی زد میں ہیں. اللہ کے عذاب ہم پر یعنی اتنا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اس نے گمراہ قوم جو عیسائی ہے اور جو مغضوب علیہ قوم ہے جو یہودی ہے، اس نے ان کے ہاتھ میں کوڑے دیے ہوئے ہیں اور ہمیں پٹوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی ہم سے اتنے ناراض ہیں، ہم نے اتنا ناراض کیا ہوا ہے کہ عیسائیوں کو ہم پر غالب کر دیا ہے. آج ورلڈ آرڈر امریکہ صاحب بہادر کا ہے، وہ تھانے دار ہے، جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے. لیبیا میں موجود ہے، عراق میں موجود ہے، آپ کے سعودی عرب میں موجود ہے، اور آپ کے قطر میں موجود ہے، اور جہاں وہ چاہتا ہے. انڈونیشیا میں اس کے دستے ہیں اور اڈے ہیں، اور یہ ہے. ایک وقت یہاں بھی تھا پاکستان میں اس کا اڈا تھا، اور خیر اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ تھانے دار ہے آج دنیا کا، جبکہ مسلمان کو ہونا چاہیے دنیا کا حاکم جو ہے. حاکمیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اب پھر اس کے بندوں کی ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. لیکن کیا کیجئے کہ ہم نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا ہے. تو اب جو کافر لوگ ہیں تو یعنی اب باطل ہے، حق نہیں ہے، باطل ہے. اب باطل میں ظاہری طور پہ جو مضبوط ہوگا، ظاہر ہے قدرت ہے، قانون قدرتی یہی ہے کہ وہ غالب آئے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے جب حق نہ ہو. لیکن اہل حق اگر ہو جائیں تو ان کی لاٹھی چلے گی، اگرچہ وہ مقدار میں قلیل تعداد میں کیوں نہ ہوں. کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو بہرحال یہاں جو مضمون ہے کونوا انصار اللہ، یہ ایک مختصر جملہ ہے، لیکن ہم نے اب دیکھیں یہاں مجھے بھی اور آپ کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا. مخاطب کون ہے بتائیے؟ مومن مخاطب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے رسول کے مددگار بن جاؤ. دیکھیں ہم نے مدد کرنی ہے اصل میں اپنی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا اپنے یعنی کسی کے اوپر احسان ہوگا، نہیں، ہم نے اپنی مدد کرنی ہے. اپنی مدد ہم کریں گے اس وقت یعنی کہ اللہ کو ہم اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چل پڑیں، مال و جان کو اللہ کی مرضی سے اللہ کے راستے میں لگائیں، محنت کریں. اب ہم نے مدد کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی ہے کہ یعنی صاحب ایمان لوگ جو ہیں وہ اپنی اصلاح کر کے آرام سے نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جد و جہد کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے کے لیے یہ ڈیوٹی ان کے سر آ جاتی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو پیغام ہے جو کہ نبی کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت، اس کو قبول کر لیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں. ایک یہ وہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچا لو.
دوسرے مرحلے میں جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں صرف اپنے لیے، یعنی تمہاری ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، بلکہ میں نے تمہیں اور لوگوں، اب تمہاری ڈیوٹی آ گئی کہ تم نائبین نبی ہو، نبی کے بعد ہو۔ اصل میں تو انسان اللہ کا نائب ہے، پھر نبی کا نائب اسے بننا ہے۔ نبی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہر مسلمان کو، یعنی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے اللہ کا سپاہی بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا سپاہی بننا ہے۔ یہ اصل میں یہاں اٹک اس لیے گیا ہوں کہ یہ آیات کریمہ بلکہ سارا قرآن کی تلاوت ہم اس نگاہ سے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے ہے یا اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ اب دیکھیں اربوں مسلمان ہیں، کوئی ایک ایسی جماعت مجھے آپ بتا دیں روئے زمین پر، کوئی ایسی جماعت جنہوں نے لبیک کہا ہو آیت نمبر 14 کے مضمون پر، اللہ کے سپاہی، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، ایک جماعت مجھے آپ بتا دیں۔ افراد تو ہو سکتے ہیں یقیناً، لیکن افراد یعنی جب تک جماعت نہ ہو اسلام قائم ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جماعت بنانی ہے، مسلمان ہو کے آپ نے مسلمانوں کی جماعت کی تشکیل میں مدد دینا ہے، ایک مرکز، ایک رہبر، ایک رہنما اور ایک جماعت۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین، حواری کہتے ہیں دوست کو، خالص دوست، ان سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں مددگار؟ یعنی انہوں نے اپنے، ظاہر ہے کہ نبی کا خطاب تو پھر اپنے ساتھیوں سے ہوتا ہے کہ تم میری مدد کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تھوڑی جنگیں لڑی ہیں، ساری جنگیں جو ہیں صحابہ کو لے کے لڑی ہیں وہ، تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ جماعت کی ید اللہ علی الجماع، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کی تائید اور نصرت کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی تفصیل خاصی موجود ہے کتاب و سنت میں، لیکن میں یہ آیات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تو ان کے تقریباً 12 ساتھی تھے تقریباً، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ تو ٹھگی کر گیا اور مخبری کر دی، لیکن جو 11 آدمی تھے انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ فکر نہ کریں، ہم مددگار ہیں آپ کی۔ تو انہوں نے تو یعنی پہلے دستہ جو تھا وہ 11 لوگوں کا تھا، تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے تھے، ورسولا الی بنی اسرائیل، تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایمان لے آئے ایک گروپ بنی اسرائیل سے، وکفرت طائفہ، اور دوسرے نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، اب یہ ہے کہ جو مومن تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی میں نے مدد کی، اور انہوں نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ کا سپاہی بننا قبول کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور پھر یعنی اس آیت میں، یعنی اس مضمون میں یہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قلیل جماعت کو کثیر جماعت پر غالب کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز، مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا اس میں وہ بنو نذیر کا جو معاملہ پیش آیا، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے جو ہے وہ علاقہ، وہ قبیلہ، وہ ان کی گھر وغیرہ سب دے دی، مسلمانوں کو دے دی، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو یہ تو دیکھیں آج بھی ممکن ہے،
اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان الفاظ پر کوئی غور نہیں کرتا۔ اب میں اگر آپ کو یہ یقین دلاؤں اللہ تعالیٰ کی بہاف پہ کہ بھئی تم مسلمانوں کی ایک جماعت بنا لو، امریکہ بھی تمہارا، روس بھی تمہارا، چین بھی تمہارا، انڈیا بھی تمہارا، سارا دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، دوسری جگہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ ہم نے تو دنیا ذلیل کو اپنا مقصود، مطلوب و محبوب بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں ساری دنیاوی دوڑ ہے، اسلامی دنیا جو ہے خانہ جنگیوں کا شکار ہے۔ شیعہ جو ہیں انہوں نے سنیوں کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے، سنی جو ہیں انہوں نے شیعوں سے دشمنی مول لے لی ہے۔ حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ مخالف ہیں۔ اب یمن میں جو یعنی سعودی نے جو چڑھائی کر دی ہے، جو بھی وجوہات ہیں، لیکن اپنے مسلمانوں کے مار رہے ہیں نا۔ ایک بدترین المیہ جو ہے، یعنی یہ میں 2019 کی بات کر رہا ہوں اور یہ مہینہ ہے فروری کا، ایک بدترین انسانی بحران یمن میں سعودی والوں نے، جو کہ اپنے آپ کو خادم الحرمین کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں پہ یہ توپوں کے دہانے اور فضائی بمباری، اور آپ دیکھیں کیا المیہ ہے وہاں۔ تو بہرحال ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ابھی ایران جو ہے، یعنی اس مہینے میں ایران کے جو پاسداران انقلاب ہے اس نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اب وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے اور ہم تو ان کو نہیں سمجھتے دشمن ایسی، بعض اگر گروپ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو اختلاف ہیں آپس میں، تو اس کی وجہ سے ہم اپنی قوتیں وہاں ضائع کر رہے ہیں۔ اور یعنی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ آیت جیسے کہ ان کے لیے ہے، اسی طرح یعنی یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ اس کا مخاطب میں اور آپ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک گروہ نے تو یقین کر لیا، ایمان لے آئے۔ وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ جو ہے اس نے انکار کر دیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر میں نے مدد کی مومنوں کی، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، تو پھر تو وہی غالب ہو کر رہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے سورہ صف کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس مضامین پر ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. O you who believe, be supporters of God, as Jesus, son of Mary, said to the disciples, Who are my supporters towards God? The disciples said, We are God's supporters. So a group of the children of Israel believed, while another group disbelieved. We supported those who believed against their foe, so they became dominant. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।